السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو کانسیپچل نرسنگ اکیڈمی۔ آج ہم اپنی انٹرنشپ ماسٹر کلاس کے لیکچر 1 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ریسیو اے نیو پیشنٹ ان دا وارڈ۔ یہ ہر نرسنگ اسٹوڈنٹ اور انٹرن کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ پیشنٹ ریسیونگ سیف نرسنگ کیئر کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ اس لیکچر میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں گے کہ جب کوئی نیا پیشنٹ وارڈ میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو ایک نرسنگ انٹرن کو کیا رسپانسبلٹیز پرفارم کرنی چاہیے۔ تو چلیے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ آج کے آبجیکٹیوز ہیں جس میں ہم وہ تمام رسپانسبلٹیز، وہ تمام پروسیس کے بارے میں سیکھیں گے جب کوئی ایک نئے پیشنٹ وارڈ میں انٹری لیتا ہے، وارڈ میں آتا ہے، ایڈمٹ ہوتا ہے، تو پھر ایک نرسنگ انٹرن، ایک ہیلتھ کیئر پروفیشنل اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں، اپنی رسپانسبلٹیز کو کس طریقے سے جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں، چاہے وہ پیشنٹ کی اسسمنٹ ہے، چاہے وہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہے، اس کے انویسٹیگیشن ہے، یا اس کو کوئی میڈیکیشن ایڈمنسٹر کرنا ہو، تو یہ تمام چیزیں اس کے سیف کیئر میں شامل ہوتی ہیں۔ تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک نرسنگ انٹرن اس چیزوں کو کس طریقے سے پرفارم کرے گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ ریسیونگ کا اصل مطلب کیا ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ پیشنٹ ریسیو کرنا صرف اسے وارڈ میں لانا یا بیڈ الاٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ پیشنٹ ریسیونگ ایک سسٹمیٹک کلینکل پروسیس ہے جس میں پیشنٹ کی کنڈیشن اسیس کی جاتی ہے، ضروری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کی جاتی ہے، ڈاکٹر کی انسٹرکشنز امپلیمنٹ کی جاتی ہیں اور پیشنٹ کی سیفٹی انشور کی جاتی ہے۔ ایک پروفیشنل نرسنگ انٹرن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو ریسیو کرتے ہی اس کی اوور آل کنڈیشن کا اندازہ لگائے اور دیکھے کہ کیا پیشنٹ سٹیبل ہے یا اسے امیجیٹ اٹینشن کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، پیشنٹ کو صرف ریسیو کرنے کا طریقہ ہی آگے ایک کی نرسنگ کیئر جو ہوتی ہے اسی کا فاؤنڈیشن ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس پوائنٹ پر ایک پیشنٹ کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہوگا کیونکہ یہی ہمارے پاس ایک پیشنٹ کے ساتھ ریپو بلڈ اپ کرنے کا بھی موقع ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وارڈ میں کن سورسز سے ایڈمٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پیشنٹ وارڈ میں آتا ہے تو وہ کن کن طریقوں سے آئے گا۔ جنرلی پیشنٹ 2 جگہوں سے وارڈ میں آتا ہے۔ پہلا سورس ہے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ۔ ایمرجنسی سے آنے والے پیشنٹس اکثر ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ریسیو کر چکے ہوتے ہیں، ان کی کچھ انویسٹیگیشنز بھی ہو چکی ہوتی ہیں اور کچھ میڈیسنز بھی دی جا چکی ہوتی ہیں۔ اس لیے ان پیشنٹس کو ریسیو کرتے وقت ان کی ایمرجنسی فائل اور رپورٹس کو بہت دھیان سے ریویو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا سورس ہے آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ یعنی او پی ڈی۔ او پی ڈی سے آنے والے پیشنٹ یوزولی پلانڈ ایڈمیشن کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ سرجری، فردر انویسٹیگیشنز یا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ایڈمٹ کیے جاتے ہیں۔ نرسنگ انٹرن کو ہمیشہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیشنٹس کس ڈپارٹمنٹ سے ایڈمٹ ہوا ہے کیونکہ ریسیونگ پروسیس اس کے اکارڈنگ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ انیشیل سٹیپس آفٹر ریسیونگ اے پیشنٹ، جب پیشنٹ وارڈ میں پہنچ جائے تو سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے بلکہ ایک سسٹمک اپروچ فالو کرنی ہے۔ سب سے پہلے ٹرانسفرنگ سٹاف سے پراپر ہینڈ اوور ریسیو کریں، اس کے بعد پیشنٹ کی ایڈمیشن ڈیٹیلز اور ڈائگنوزز ویریفائی کریں۔ پیشنٹ کے ساتھ آنے والے ڈاکومنٹس جیسے ایمرجنسی چارٹ یا ایڈمیشن سلپ کو چیک کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ ڈاکٹر نے کوئی ارجنٹ ایڈوائس تو نہیں لکھی۔ اگر پیشنٹ کی کنڈیشن سیریس لگے تو سب سے پہلے پیشنٹ کی اسسمنٹ اور امیجیٹ کیئر کو پرائیورٹی دیں۔ ڈاکومنٹیشن بعد میں بھی کمپلیٹ کی جا سکتی ہے۔ اب نیکسٹ سلائیڈ ہے پیشنٹ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ سیفٹی ویریفیکیشن، یعنی کہ پیشنٹ ریسیو کرتے وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کریکٹ پیشنٹ آئیڈینٹیفیکیشن۔ ہیلتھ کیئر میں بہت سی سیریس مسٹیک صرف اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ پیشنٹ کی آئیڈینٹی پراپرلی ویریفائی نہیں کی جاتی۔ اس لیے کسی بھی میڈیسن، پروسیجر یا انویسٹیگیشن سے پہلے پیشنٹ کا نام، ہاسپٹل رجسٹریشن نمبر اور اگر آئیڈینٹیفیکیشن بینڈ اویلیبل ہو تو اس کو ضرور چیک کریں۔ اگر آئیڈینٹی کنفرم نہیں ہوگی تو رانگ میڈیکیشن، رانگ انویسٹیگیشن یا رانگ ٹریٹمنٹ کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ پہلے پیشنٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر آگے کا پروسیس کنٹینیو کریں۔ نیکسٹ سلائیڈ ہے اسسمنٹ آف وائٹل سائنس۔ پیشنٹ ریسیو کرنے کے بعد اگلا امپورٹنٹ سٹیپ ہے وائٹل سائنس اسیس کرنا۔ وائٹل سائنس میں ٹمپریچر، پلس ریٹ، ریسپائریٹری ریٹ، بلڈ پریشر اور آکسیجن سیچوریشن شامل ہوتے ہیں۔
یہ وائٹلز ہمیں پیشنٹ کی کریکٹ فزیولوجیکل کنڈیشن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وائٹل سائنس کو کارڈینل سائنس بھی کہتے ہیں۔ یہ باڈی کے ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سائنس ہوتے ہیں جو کہ باڈی کی فزیولوجی ہمیں بتاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر بلڈ پریشر بہت لو ہے، پلس بہت فاسٹ ہے یا آکسیجن سیچوریشن کم ہے تو یہ کسی سیریس پرابلم کی طرف انڈیکیٹ کر سکتا ہے۔ اس لیے وائٹلز کو صرف لکھنا ہی نہیں، ان کو سمجھنا اور ایویلویٹ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن آف نارمل اینڈ ان ایکسپیکٹڈ فائنڈنگس۔ وائٹل سائنس اور انیشیل اسیسمنٹ کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پیشنٹ میں کوئی ایب نارمل یا ان ایکسپیکٹڈ فائنڈنگ تو نہیں ہے، جیسے ایک اسٹروک پیشنٹ کو ریسیو کرتے وقت فٹس شروع ہو جائیں یا روٹین ہرنیا سرجری کے پیشنٹ کا رینڈم بلڈ شوگر بہت ہائی ہو جائے۔ اگر آپ کو کوئی بھی ان یوزول فائنڈنگ نظر آئے تو اسے کبھی بھی اگنور نہیں کرنا، فوراً اپنے سینئر آن کال یا کسی بھی ڈاکٹر کو یا ہیڈ نرس کو انفارم کریں۔ پیشنٹ کی کنڈیشن، جو اس کی کرنٹ کنڈیشن ہے، ان کے بارے میں ان کو کلیئرلی بتائیں اور ان کی انسٹرکشنز فالو کریں۔ ایک پروفیشنل نرسنگ انٹرن کی پہچان یہی ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ اپنے ٹیم کے ساتھ مل کر کرے، نہ کہ وہ سب کچھ خود کرے۔ وہ اپنی جو بھی اس کے پاس جو بھی کیس آئے گا، اس کے پاس جو بھی کنڈیشن جو ہے اس کے ساتھ وہ ایکسپوز ہوگا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام ٹیم کو انفارم کرے، تو تبھی وہ اپنے پیشنٹ کو ایک سیف کیئر پرووائڈ کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کمیونیکیشن اینڈ ایسکیلیشن آف پیشنٹ پرابلمس۔ اسیسمنٹ کے بعد اگر آپ کو پیشنٹ میں کوئی بھی سیریس یا ان ایکسپیکٹڈ پرابلم نظر آئے تو اسے صرف آبزرو کر کے نہیں چھوڑنا۔ نرسنگ انٹرن کی سب سے امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے ٹائملی کمیونیکیشن۔ یا کوئی سینئر ہو کال پہ، یا کوئی ڈاکٹر ہو، یا کوئی ہیڈ نرس ہو جس کو وہ اس ٹائم ڈیوٹی پہ موجود ہو، تو آپ نے فوراً ان کو انفارم کرنا ہے۔ رپورٹ دیتے وقت انفارمیشن کلیئر، ایکوریٹ اور کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے پیشنٹ کا نام، ایج اور ڈائگنوسس بتائیں۔ اس کے بعد پیشنٹ کی کرنٹ کنڈیشن ایکسپلین کریں۔ اگر وائٹل سائنز اب نارمل ہیں تو ان کی ایگزیکٹ ویلیوز بتائیں۔ اگر پیشنٹ کی کنڈیشن ریپڈلی ڈیٹریٹ ہو رہی ہے، یعنی کہ ریپڈلی وہ خراب ہو رہی ہے، تو یہ بھی کلیئرلی مینشن کریں۔ کمیونیکیشن کا مقصد صرف انفارمیشن دینا نہیں ہوتا، بلکہ پیشنٹ کے لیے جلدی اور اپروپریٹ میڈیکل مینجمنٹ انشور کرنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نرسنگ پریکٹس میں لیٹ کمیونیکیشن پیشنٹ کے لیے سیریس کمپلیکیشنز کا سبب بن سکتی ہے، جبکہ ٹائملی اسکیلیشن پیشنٹ کی جان بچا سکتی ہے۔ اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس کیرنگ آؤٹ ایمرجنسی اینڈ ایڈمیشن آرڈر، یعنی کہ پیشنٹ کی کنڈیشن رپورٹ کرنے کے بعد اگلا سٹیپ ہے ڈاکٹر کی ایمرجنسی اور ایڈمیشن آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنا۔ ایمرجنسی چارٹ یا ایڈمیشن سلپ کو دھیان سے پڑھیں اور دیکھیں کہ ڈاکٹر نے پیشنٹ کے لیے کیا انسٹرکشنز لکھی ہیں۔ ان آرڈرز میں میڈیسنز، آئی وی فلوئڈز، آکسیجن تھراپی، مانیٹرنگ یا ارجنٹ انویسٹیگیشنز شامل ہو سکتی ہیں۔ اگر ڈاکٹر نے کسی میڈیسن کی فرسٹ ڈوز امیجیٹلی دینے کا آرڈر دیا ہے تو اسے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ارجنٹ بلڈ سیمپل بھیجنا ہے یا ای سی جی یا کوئی اور انویسٹیگیشن کروانی ہے تو اسے بھی پرائیورٹی بیسس پر کمپلیٹ کریں۔ اگر کسی آرڈر کو سمجھنے میں کنفیوژن ہو یا ہینڈ رائٹنگ کلیئر نہ ہو تو کبھی بھی اپنی طرف سے گیس نہ کریں، ہمیشہ اپنے سینئر سے کنفرم کریں۔ ایک پروفیشنل نرسنگ انٹرن وہی ہوتا ہے جو ڈاکٹر کی ریٹن آرڈرز کو ایکوریٹلی سمجھے، سیفلی امپلیمنٹ کرے اور ہر انٹرونشن کی پراپر ڈاکیومنٹیشن بھی کرے۔ اچھا، تو اب پیشنٹ کی انیشیل اسسمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ایمرجنسی آرڈرز بھی امپلیمنٹ کیے جا چکے ہیں۔ اگلا امپورٹنٹ سٹیپ ہے نیو وارڈ چارٹ پریپیئر کرنا۔ ہر نئے پیشنٹ کے لیے وارڈ میں ایک نیا چارٹ بنایا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک فائل نہیں ہوتی بلکہ پیشنٹ کا آفیشیل لیگل اور کلینکل ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس فائل میں پیشنٹ کی ایڈمیشن سے لے کر ڈسچارج تک کی تمام انفارمیشن ڈاکومنٹ کی جاتی ہیں۔ وارڈ چارٹ پریپیئر کرتے وقت سب سے پہلے پیشنٹ کا بایو ڈیٹا ایکوریٹلی فل کریں۔ اس کے ساتھ پیشنٹ ریسیو کرنے کی ڈیٹ اور ایگزیکٹ ٹائم بھی ضرور مینشن کریں، کیونکہ یہ فیوچر ڈاکومنٹیشن اور کنٹینیوٹی آف کیئر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ڈاکومنٹیشن ہمیشہ کلیئر، نیٹ اور ایرر فری ہونی چاہیے۔ اگر ڈاکومنٹیشن ہی انکریکٹ ہوگی تو ٹریٹمنٹ میں بھی کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کے بایو ڈیٹا میں کون کون سی انفارمیشن لکھی جاتی ہیں۔ اس میں پیشنٹ کا فل نیم، ایج یعنی کہ اس کی عمر، اس کا جینڈر،
हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर जो उसका एमआर नंबर होता है, वार्ड और बेड नंबर, डायग्नोसिस और कंसल्टेंट का नाम एक्यूरेटली इंटर किया जाता है। ये तमाम डिटेल्स एडमिशन स्लिप या हॉस्पिटल रिकॉर्ड से वेरीफाई करके ही लिखनी चाहिए। कभी भी अंदाज़ा लगाकर या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ना करें। याद रखिए, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस का एक बेसिक प्रिंसिपल है और ये पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन और कंटिन्यूटी ऑफ केयर को भी इंश्योर करती है। वार्ड चार्ट प्रिपेयर करने के बाद अगला स्टेप है एडमिशन डॉक्यूमेंट्स को फाइल के साथ अटैच करना। अगर पेशेंट ओपीडी से एडमिट हुआ है तो उसकी एडमिशन स्लिप वार्ड चार्ट के साथ लगाएं। अगर पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र हुआ है तो इमरजेंसी चार्ट और इमरजेंसी में की गई इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट्स वो भी फाइल के साथ अटैच करें। लेकिन सिर्फ रिपोर्ट्स अटैच करना ही काफ़ी नहीं होता। पहले उन रिपोर्ट्स को रिव्यू करें, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आइडेंटिफाई करें और अगर कोई सीरियस रिजल्ट हो तो सीनियर को इन्फॉर्म भी करें। इस तरह हेल्थ केयर टीम के हर मेंबर के पास पेशेंट की कंप्लीट क्लिनिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। अब बात करते हैं रिसीविंग नोट्स की। रिसीविंग नोट्स पेशेंट के वार्ड में आने के बाद लिखी जाने वाली पहली नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन होती है। इसमें सबसे पहले पेशेंट रिसीव करने की डेट और टाइम लिखें। उसके बाद पेशेंट के वाइटल साइंस डॉक्यूमेंट करें। फिर पेशेंट की करंट जो क्लिनिकल कंडीशन है उसको मेंशन करें। मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, इरिटेबल है, सीवियर पेन में है या कॉन्शियस लेवल अल्टर्ड है तो ये तमाम ऑब्जर्वेशंस क्लियरली रिसीविंग नोट्स में लिखनी चाहिए। रिसीविंग नोट्स पेशेंट की बेस लाइन कंडीशन को डॉक्यूमेंट करती हैं और फ्यूचर असेसमेंट के लिए भी रेफरेंस प्रोवाइड करती है। अगर पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट से एडमिट हुआ है तो एक और इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स का रिव्यू। इंश्योर करें कि इमरजेंसी में की गई तमाम इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट्स वार्ड तक आ गई हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स को केयरफुली देखें। अगर सीबीसी, ब्लड शुगर, इलेक्ट्रोलाइट्स या किसी और इन्वेस्टिगेशन में कोई abnormal रिजल्ट हो तो उसे इग्नोर ना करें। फौरन सीनियर डॉक्टर या हेड नर्स को इन्फॉर्म करें और रिपोर्ट्स को पेशेंट के वार्ड फाइल के साथ अटैच कर दें। अच्छा, एक पॉइंट हमेशा याद रखें कि रिपोर्ट सिर्फ फाइल में लगाने के लिए नहीं होती, बल्कि उनको समझना और उनके मुताबिक एक्शन लेना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, किसी भी नर्सिंग इंटर्न के लिए। अब बात करते हैं उन पेशेंट्स की जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी ओपीडी से एडमिट होते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए कुछ बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन इन्वेस्टिगेशंस का मकसद पेशेंट की इनिशियल हेल्थ स्टेटस को असेस करना होता है ताकि डॉक्टर ट्रीटमेंट या सर्जरी का सेफ प्लान बना सकें। कॉमन बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस में सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, रैंडम ब्लड शुगर आरबीएस, रीनल फंक्शन टेस्ट आरएफटीज और लिवर फंक्शन टेस्ट एलएफटीज शामिल हैं। सीबीसी से इन्फेक्शन, एनीमिया और ब्लड सेल्स की कंडीशन का अंदाज़ा होता है। आरबीएस ब्लड ग्लूकोज लेवल को एसेस करता है। आरएफटीज किडनी फंक्शन और एलएफटीज लिवर फंक्शन एवेलुएट करते हैं। एक नर्सिंग इंटर्न को ये मालूम होना चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन क्यों ऑर्डर की जाती है और उनकी रिपोर्ट्स टाइमली फॉलो अप करना भी पेशेंट केयर का हिस्सा है। एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। हर पेशेंट के लिए सेम इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी नहीं होती। कुछ पेशेंट्स को उनकी एज और मेडिकल कंडीशन के मुताबिक एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर 40 साल से ज़्यादा उम्र के जो पेशेंट्स होते हैं या डायबिटिक पेशेंट और या वो जो पेशेंट जो पहले से किसी हार्ट डिजीज़ का शिकार हो, उनके लिए ईसीजी करवाना रेकमेंड किया जाता है। ईसीजी से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी असेस की जाती है और अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो तो उसका अर्ली पता चल सकता है। इसलिए नर्सिंग इंटर्न को डॉक्टर के ऑर्डर्स के मुताबिक ईसीजी अरेंज करवाना और उसकी रिपोर्ट टाइमली डॉक्टर तक पहुंचाना भी आना चाहिए। चेस्ट एक्सरे असेसमेंट। कुछ पेशेंट्स में चेस्ट एक्सरे भी रिक्वायर्ड होता है। अगर पेशेंट को रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, कार्डिक डिजीज है या पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया के अंडर सर्जरी करनी है, जीए जिसको हम आमतौर पर कहते हैं, तो डॉक्टर चेस्ट एक्सरे भी एडवाइस कर सकता है। चेस्ट एक्सरे लंग्स और हार्ट की कंडीशन एसेस करने में मदद करते हैं और सर्जरी से पहले पेशेंट की फिटनेस एवेलुएट करने में भी यूजफुल होते हैं। नर्सिंग इंटर्न को इंश्योर करना चाहिए कि अगर चेस्ट एक्सरे ऑर्डर हुआ है तो पेशेंट की प्रॉपर प्रिपरेशन हो और इन्वेस्टिगेशन टाइमली कंप्लीट हो।
प्रिपरेशन ऑफ ड्रग चार्ट। अब बात करते हैं ड्रग चार्ट की। पेशेंट रिसीव करने के बाद डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक ड्रग चार्ट प्रिपेयर किया जाता है। ड्रग चार्ट लिखते वक्त हमेशा डॉक्टर के रिटन ऑर्डर्स को फॉलो करें। मेडिसिन के नाम, डोज, रूट और फ्रीक्वेंसी एक्यूरेटली लिखें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंट को फर्स्ट डोज ऑफ मेडिकेशन टाइम पर मिलनी चाहिए। किसी भी अननेसेसरी डिले की वजह से पेशेंट की ट्रीटमेंट अफेक्ट हो सकती है। अगर किसी मेडिसिन के बारे में डाउट हो या ऑर्डर क्लियर ना हो तो कभी भी गेस ना करें। हमेशा अपने सीनियर से कंफर्म करें और उसके बाद ही जो है पेशेंट के 5 राइट्स को यूज़ करते हुए उसको वो मेडिकेशन एडमिनिस्टर करें। हमारे पास 5 राइट्स है जिसमें राइट मेडिकेशन, राइट डोज, राइट रूट, राइट फ्रीक्वेंसी, राइट एडमिशन, राइट पेशेंट। ये हमारे पास टोटल 5 राइट्स होते हैं। हमारे पास जो WHO ने इसके अंदर 2 मज़ीद राइट्स भी जो है वो एसेस किए, तो हमारे पास पेशेंट के टोटल 7 राइट्स होते हैं और इन्हीं के बेस पर हम एक पेशेंट के लिए ड्रग चार्ट बनाते हैं। मेडिकेशन सेफ्टी ड्यूरिंग पेशेंट रिसीविंग। मेडिकेशन लिखना या एडमिनिस्ट्रेशन करना एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ड्रग चार्ट प्रिपेयर करते वक्त पेशेंट की एलर्जी हिस्ट्री, प्रीवियस मेडिकेशंस और करंट क्लिनिकल कंडीशन को ज़रूर रिव्यू करें। किसी भी मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने से पहले राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट और राइट टाइम, यानी इससे पहले भी जो मैंने आपको 5 राइट्स ऑफ पेशेंट बताए थे, यही 5 राइट्स इस्तेमाल करके उसको वेरीफाई करना नर्सिंग प्रैक्टिस की बेसिक प्रिंसिपल है। अगर मेडिकेशन के बारे में कंफ्यूजन हो तो फार्माकोलॉजी रेफरेंस या किसी भी सीनियर से गाइडेंस लेने के लिए जो है वो आप जाएं और उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक फिर आप अपने पेशेंट को सेफ मेडिकेशन प्रोवाइड करें। इससे जो है पेशेंट की सेफ्टी भी इंश्योर होगी और यही हमारे पास नर्सिंग का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। याद रखिए, मेडिकेशन एरर एक प्रिवेंटेबल एरर है अगर हम प्रॉपर चेकिंग और वेरिफिकेशन करें। स्पेशल कंसिडरेशन फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ पेशेंट्स में मेडिसिन लिखते, यानी इससे पहले भी जब हमने डिस्कस किया कि मतलब हमने एलर्जी देखना है, करंट मेडिकल डायग्नोसिस देखना है, सब कुछ इसी तरह कुछ पेशेंट्स में जो मेडिसिन लिखते वक्त जो है या उसको एडमिनिस्टर करते वक्त एक्स्ट्रा कॉशन की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर प्रेग्नेंट वोमेन, लेक्टेटिंग मदर्स। अब लेक्टेटिंग मदर्स कौन सी होती हैं? जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड देती हैं। रीनल इम्पेयरमेंट या हेपेटिक इम्पेयरमेंट वाले जो पेशेंट होते हैं। रीनल इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट वो होते हैं जिनके जो किडनी फंक्शन है वो इम्पेयर होता है, वो अंडर ट्रीटमेंट होता है। इसी तरह हेपेटिक इम्पेयरमेंट जिनके लिवर से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो। इन पेशेंट्स में कुछ मेडिसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का वर्ड आप लोग बार बार सुनते हैं, जिसका मतलब है कि ये मेडिकेशन उस पेशेंट के लिए मना है या उनकी डोज मॉडिफाई करनी पड़ती है। इसलिए बिना सोचे समझे रूटीन मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब या एडमिनिस्टर नहीं करनी चाहिए। अगर पेशेंट इन कैटेगरीज में आता हो, जो कैटेगरीज हमने डिस्कस किया, तो डॉक्टर की एडवाइस और हॉस्पिटल प्रोटोकॉल को हमेशा फॉलो करें। अब बात करते हैं कंसल्टिंग सीनियर्स या किसी भी हेल्थ जो रेफरेंस हो या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक इंटर्न को हर मेडिसिन या हर क्लिनिकल सिचुएशन का जवाब पता हो। इसलिए प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, व्हेन इन डाउट आस्क। अगर किसी पेशेंट की डोज, रूट, फ्रिक्वेंसी या इंडिकेशन के बारे में कंफ्यूजन हो तो कभी भी अपनी तरफ से डिसीजन ना लें। अपने सीनियर या ड्यूटी डॉक्टर से कंसल्ट करें। ज़रूरत हो तो फार्माकार्ड या हॉस्पिटल अप्रूव ड्रग रेफरेंस भी यूज़ करें। सीनियर से पूछना कोई वीकनेस की निशानी नहीं होती, बल्कि पेशेंट सेफ्टी और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की निशानी है। अब बात करते हैं असेसमेंट ऑफ प्रेगनेंसी स्टेटस इन फीमेल पेशेंट। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था। फीमेल पेशेंट को रिसीव करते वक्त एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात का ख्याल रखना होता है और वो है प्रेगनेंसी स्टेटस। अगर पेशेंट चाइल्ड बेयरिंग एज में है तो रिस्पेक्टफुली हिस्ट्री लें और पूछें कि क्या वो प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी का कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं। अगर पेशेंट को खुद भी कंफर्म ना हो तो डॉक्टर जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट एडवाइस कर सकता है। ये असेसमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी पेशेंट की ट्रीटमेंट प्लान, मेडिसिन और इन्वेस्टिगेशंस दोनों को इफ़ेक्ट कर सकती है। रेडिएशन सेफ्टी इन प्रेगनेंसी। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी का डाउट हो
تو اس صورت میں ریڈیشن والی انویسٹیگیشن کروانے سے پہلے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ایکس رے، سی ٹی اسکین، کنٹراسٹ اسٹڈیز اور ریڈیو نیوکلائڈ اسکینز ہوتے ہیں۔ جنرلی پریگنینسی میں اوائڈ کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ ڈیولپنگ فیٹس کے لیے ہارمفل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر پریگنینسی کا سسپیشن ہو تو نرسنگ انٹرن کو فوراً ڈاکٹر کو انفارم کرنا ہوگا اور انویسٹیگیشن سے پہلے پریگنینسی اسٹیٹس کنفرم کرنا ہوگا۔ پیشنٹ سیفٹی کے ساتھ ساتھ فیٹل سیفٹی بھی ہیلتھ کیئر ٹیم کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے پاس مین آبجیکٹو ہے اس لیکچر کا، وہ ہے رول آف نرسنگ انٹرن ڈیورنگ پیشنٹ ریسیونگ۔ اب تک ہم نے ریسیونگ پروسیس کے تمام امپورٹنٹ سٹیپس ڈسکس کیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پورے پروسیس میں نرسنگ انٹرن کا کیا رول ہوتا ہے، یعنی کہ یہ تو ایک پراپر پروٹوکول ہوتا ہے نا، کہ ایک پیشنٹ آیا، اس کو ہم نے کس طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا، اس کو ایڈمٹ کیا وارڈ میں، اس کے ساتھ کس طرح پراپر ڈاکومنٹیشن اس کے ساتھ کی گئی۔ لیکن اب ان سب چیزوں میں نرسنگ انٹرن کا کیا رول ہوگا، یعنی کہ آپ لوگ انٹرنشپ کر رہے ہیں تو ابھی آپ کا کیا رول بنتا ہے۔ ایک نرسنگ انٹرن کو پیشنٹ کی انیشیل اسسمنٹ کرنی ہوتی ہے، وائٹل سائنس مانیٹر کرنے ہوتے ہیں، پراپر ڈاکومنٹیشن مینٹین کرنی ہوتی ہے اور پیشنٹ کی کنڈیشن کو کنٹینیوسلی آبزرو کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایب نارمل فائنڈنگ ہو تو اسے ٹائملی رپورٹ کرنا، ڈاکٹر کے آرڈرز کو سیفلی امپلیمنٹ کرنا اور پیشنٹ کی ڈگنیٹی اور پرائیویسی مینٹین کرنا بھی نرسنگ انٹرن کی رسپانسبلٹی ہے۔ ایک اچھا انٹرن وہ ہوتا ہے جو صرف کام نہیں کرتا بلکہ ہر کام کے کلینکل امپورٹنس کو بھی سمجھتا ہے۔ بہت سے نرسنگ انٹرن کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے، ان کو اپنے رول کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہمارا رول کیا ہے۔ وہ جو ہے وہ ڈاکٹرز والا کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ اسٹاف والا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بیسیکلی سمجھ نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ اس لیکچر سے ہر ایک جو بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انٹرنشپ کر رہا ہے تو اس کو اپنا ایک نرسنگ رول پتا ہوگا، اپنا ایک انٹرن رول پتا ہوگا۔ اچھا، رول کے ساتھ ساتھ ابھی ہم ان کچھ مسٹیکس کے بارے میں بات کریں گے جو ہم نے پراپر پروٹوکول پڑھا، تو اس کے ساتھ ابھی ہم کچھ کامن مسٹیکس کے بارے میں بات کریں گے جو پیشنٹ ریسیو کرتے وقت اکثر کی جاتی ہیں اور اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ یعنی کہ وہ کامن مسٹیکس جو نئے انٹرنز اکثر پیشنٹ ریسیو کرتے وقت کر دیتے ہیں، جیسے وائٹل سائنس ڈیلے سے لینا، ایب نارمل فائنڈنگز کو اگنور کر دینا، انکمپلیٹ ڈاکومنٹیشن کرنا، انویسٹیگیشن رپورٹس کو ریویو نہ کرنا یا ڈاکٹر کو ٹائم پر انفارم نہ کرنا۔ اسی طرح پیشنٹ کی آئیڈینٹی ویریفائی کیے بغیر میڈیسن دینا یا پریگنینسی سٹیٹس اسیس کیے بغیر انویسٹیگیشنز بھیجنا بھی سیریس مسٹیکس ہیں۔ اگر ہم سسٹمک اپروچ فالو کریں اور ہر سٹیپ کو کیئرفلی کمپلیٹ کریں تو ان مسٹیکس کو آسانی سے اوائڈ کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پیشنٹ سیفٹی پرنسپلز ڈیورنگ ریسیونگ۔ پیشنٹ ریسیونگ کا سب سے امپورٹنٹ گول پیشنٹ سیفٹی ہے، جو کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ڈرگ کے کیس میں ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے۔ ہر انٹرونشن سے پہلے پیشنٹ کو اسیس کریں، ہر آبزرویشن اور پروسیجر کی پراپر ڈاکومنٹیشن کریں، سینئر کے ساتھ افیکٹو کمیونیکیشن مینٹین کریں، ہاسپٹل پروٹوکولز اور ڈاکٹرز آرڈرز کو ایکوریٹلی فالو کریں، اور سب سے امپورٹنٹ بات، اگر کسی بھی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہو تو خود ڈیسیجن لینے کے بجائے سینئر سے گائیڈنس لیں۔ یہی پرنسپلز ایک سیف اور کمپیٹنٹ نرسنگ پروفیشنل کی پہچان ہے۔ اچھا، تو ابھی ہم اس لیکچر کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کو کوئکلی ریوائز کریں گے۔ پیشنٹ ریسیونگ ایک سسٹمک کلینکل پروسیس ہے۔ اچھا، اس ریویو کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ سے جو ہے باقی لیکچر مس ہو جائے تو وہ صرف ان امپورٹنٹ پوائنٹس کو بھی یاد رکھیں، تو اس کے جو باقی لیکچر ہے اس کی ریویژن ہو جائے گی۔ تو واپس آتے ہیں اپنے پوائنٹ پر۔ جس طرح ہم نے کہا کہ پیشنٹ ریسیونگ ایک سسٹمک کلینکل پروسیس ہے۔ اسسمنٹ ہمیشہ ریسیونگ کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ ایکوریٹ ڈاکومنٹیشن لیگل اور پروفیشنل رسپانسبلٹی ہے۔ ایمرجنسی رپورٹس اور انویسٹیگیشنز کو ریویو کرنا ضروری ہے۔ ڈرگ چارٹ کیئرفلی پریپیئر کرنا چاہیے۔ میڈیکیشن سیفٹی اور پریگنینسی اسسمنٹ کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ، پیشنٹ سیفٹی ہر نرسنگ انٹرونشن کی پرائیورٹی ہونی چاہیے۔
آج کے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے سیکھا ہے کہ وارڈ میں نئے پیشنٹ کو ریسیو کرنے کا کمپلیٹ پروسیس کیا ہوتا ہے اور ایک نرسنگ انٹرن کی اس میں کیا رسپانسبلٹیز ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان تمام سٹیپس کو کلینکل پریکٹس میں سسٹمیٹیکلی فالو کریں گے تو نہ صرف آپ کی ڈاکومنٹیشن اور پیشنٹ مینجمنٹ امپروو ہوگی بلکہ پیشنٹ سیفٹی بھی انشور ہوگی۔ اگر آپ کو یہ لیکچر انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے نرسنگ فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور کانسیپچل نرسنگ اکیڈمی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں انٹرنشپ ماسٹر کلاس کے لیکچر 2 میں۔